الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ایک خاص عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ قرآن کی سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ کوئی بولیے؟ نہیں، قرآن نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ دعوت تعلیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی دعوت ہے، پہلی آیت بھی ہے اور پہلی دعوت بھی ہے۔ کیا دعوت ہے؟ اقرأ، پڑھیے، یعنی پڑھائی کی دعوت قرآن نے دی۔ جیسے آپ دیکھیے گا پورے قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک دعوت ہی دعوت ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کھانے کی دعوت ہوگی، وہ کھانے کی دعوت نہیں ہے، دین کی دعوت ہے۔ ایک انسان جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، قیامت میں اللہ سے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھوں نے کہا تھا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ سے یہ عہد و پیمان انسان کر چکا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بھول گیا۔ اس بھولنے کو یاد دلانے کے لیے سب سے پہلے پڑھنے کو کہا گیا۔ اقرا، پڑھیے۔ سب کو معلوم ہے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کریمہ اللہ نے سب سے پہلے نازل کی۔ اس میں کیا حکم دیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حکم، قرآن کی پہلی تعلیم، قرآن کی پہلی دعوت، قرآن کا پہلا پیغام۔ الفاظ بدل سکتے ہیں لیکن ہے یہی، کیا ہے؟ پہلی دعوت پڑھیے۔ کس کو پڑھنے کا؟ دنیا میں سب سے کامل و مکمل انسان، جسے انسان ہونے پر شرف حاصل ہے اور پوری انسانیت کو اس کے انسان ہونے کے نتیجے میں بلندی ملی، وہ انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی پہلی دعوت، سب سے اچھی کتاب کی سب سے پہلی دعوت سب سے اچھے انسان کے پاس جو آئی ہے وہ دعوت تعلیم۔ اقرا، پڑھیے۔ عام طور سے قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، لیکن پڑھائی کی ایک شکل ہوتی ہے صرف اپنی زبان سے ادا کر دینا۔ قرآن کی ایک صورت ہوتی ہے، پڑھائی کی صورت ہوتی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ کیا کسی زبان کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ بلا سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، قرآن کو بلا سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ نے ثواب دیا۔ اگر آپ نے صحیح تلفظ کی ادائیگی کی ہے، قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، تو ہر حرف کے پڑھنے پر آپ کو نیکی ملے گی اور ضرور ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن صرف نیکی دلانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو ایک دعوت بن کر آیا تھا، ایک پیغام بن کر آیا تھا، ایک میسج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دنیا میں ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے اور بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارا کیسے جا سکتا ہے، اس کی تقدیر کی خرابی کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، حالات اگر ناساز ہو جائے اسے سازگار کیسے بنایا جا سکتا ہے، جہالت کا پردہ فاش کس طرح کیا جائے،
جہالت کا پردہ چاک کس طرح کیا جائے گا اور علم کی روشنی دنیا والوں کے سامنے کیسے پہنچائی جائے گی، اس کی شروعات، اس کا آغاز، اس کی ابتدا قرآن مقدس نے اس طرح کیا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آج کا سبق یہ ہے، قرآن دعوتی کتاب ہے، قرآن کی پہلی دعوت تبلیغ ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے سوال ہوگا قرآن کی دوسری دعوت کیا ہے، سوچ کے رکھیے گا اور کل بتائیے گا۔ پہلی دعوت تو تعلیم ہے، دوسری دعوت کیا ہے؟ دوسری دعوت اگر یاد ہو جائے تو یقیناً آپ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی سے انشاءاللہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ابتدائی آیات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے وہ علم و حکمت، نور اور روشنی عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر کی قدرت کو نکالا جا سکتا ہے، اس کی جہالت کو صاف کیا جا سکتا ہے، سماجی برائیوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک دعوتی کتاب دی ہے، علمی کتاب نہیں ہے، یہ دعوتی کتاب۔ اس لیے آپ سنتے ہیں جگہ جگہ پر دعوت کا تذکرہ، حضرت نوح نے یہ دعوت دی، حضرت ابراہیم نے یہ دعوت دی، حضرت موسیٰ نے یہ دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے یہ دعوت دی، حضرت سلیمان و حضرت داؤد نے یہ دعوت دی، حضرت زکریا و یحییٰ نے یہ دعوت دی۔ انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ ہوگا تو قوم کے سامنے جو انہوں نے دعوتیں پیش کی ہیں، پیغام جس طرح دیا ہے، انسانیت جو بگڑ چکی اسے اللہ کی جانب متنبہ کیا، متوجہ کیا اور مائل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے کو دعوت کہا ہے۔ تو قرآن نے یہ دعوتی پیغام لوگوں کو دیا ہے۔ تو قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ آج بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن کو دعوتی کتاب ماننے کے باوجود ہم قرآن کے ذریعے دعوت نہیں دیتے، دنیا کی اور کتابوں کی دعوت دی جاتی ہے لیکن قرآن کی دعوت نہیں دی جاتی۔ بہت سارے لوگ دعوتی میدان میں کام کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں لیکن ان کے یہاں الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر کی ذہنیت میں یہ بات ہے کہ ہمیں اسی چیز سے دعوت پیش کریں جسے دنیا جانتی ہے۔ کوئی وید سے دعوت دیتا ہے، کوئی سنسکرت پڑھ کے دعوت دیتا ہے، کوئی بائبل پڑھ کے دعوت دیتا ہے، کوئی اور کتاب پڑھ کے دعوت دیتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سے دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو قرآنی تعلیم سے پہلے آپ کو آراستہ کیا گیا۔ آپ کو بھی داعی بننا ہے، آپ کو مبلغ بننا ہے، آپ کو پیغام رسانی کرنے والا بننا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھیے، اسے سمجھیے، اس کی تعلیمات کو جانیے، اس پر عمل کیجیے، اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم۔